اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مصر میں بے دین اور ملحد لوگ پیدا ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، تو جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے وہ سارے اکٹھے ہوئے، ایک اجلاس ہوا، ایک میٹنگ ہوئی کہ وہ سارے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں کسی نہ کسی نام سے، چاہے خدا کے نام سے، چاہے گاڈ کے نام سے، چاہے بھگوان کے نام سے، تو جو خدا کے قائل ہیں، خدا کو مانتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں ان کے مقابلے کے لیے جو خدا کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے جو خدا کے قائل ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ مختلف مذاہب، مختلف ادیان کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو صدر بناتے ہیں، صدر مجلس بناتے ہیں، وہ بات کرے، اس کی بات سارے سنیں گے۔ ایک آدمی کو صدر مجلس بنایا تو صدر صاحب کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ملحدین کے خلاف، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں ان کے خلاف سارے اکٹھے ہوئے ہو، لیکن تمہارا یہ اتحاد کب تک قائم رہے گا؟ مختلف ادیان کے ماننے والے ہو، اچھا یہ ہوگا کہ ایک ہی دین پہ سب اکٹھے ہو جاؤ، اور کس دین پہ سارے اکٹھے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ ہر دین کا ماننے والا، ہر دین کا پیروکار یہی کہے گا کہ ہمارا دین سب سے بہتر ہے۔ تو صدر مجلس کہنے لگا میں اس کے لیے چند اصول پیش کرتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سارے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں مختلف ناموں سے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان میں سے ایک نبی پر سارے اکٹھے ہوں۔ اب کس نبی پر اکٹھے ہوں؟ پہلے تو یہ تھا کہ ترقی نہیں ہوئی تھی، لوگوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا، اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ مشرق والوں کا اپنا نبی ہو، مغرب والوں کا اپنا نبی ہو، شمال والوں کا اپنا نبی ہو، جنوب والوں کا اپنا نبی ہو، لیکن اب ساری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے، ساری دنیا اب ایک گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، لہذا اب ایک ہی نبی ہونا چاہیے۔ تو یہودی کہیں گے کہ ہمارے نبی سب سے بہتر، عیسائی کہیں گے ہمارے نبی سب سے بہتر۔ کس نبی پر اکٹھے ہوں؟ تو اس کے لیے میرا پہلا اصول یہ ہے کہ جس نبی نے خود اعلان کیا ہو کہ میں سارے عالم کے لیے بھیجا گیا ہوں، ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو یہودیوں سے کہا کہ کیا آپ تورات میں دکھا سکتے ہیں کہ تمہارے نبی نے اعلان کیا ہو کہ میں تمام انسانیت کے لیے مبعوث ہوا ہوں؟ یہودی لاجواب ہو گئے، تورات سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد نہ دکھا سکے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی بنی اسرائیل کے لیے۔ تو عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنے 4 انجیلوں میں دکھا سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارشاد کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ عیسائی بھی لاجواب، ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی فرمان موجود نہیں تھا، بلکہ انجیل میں تو یہ تھا کہ ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرنے لگی، تو چونکہ وہ بنی اسرائیل سے اس کا تعلق نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں
اپنے تعلیم کے پاک موتی خنزیروں کے سامنے ڈالنے نہیں آیا، اور فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کوئی فرمان دکھا نہ سکے جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوں۔ باقی جتنے مذاہب کے ماننے والے تھے ان سے کہا اپنی کتابوں میں دکھاؤ تمہارے انبیاء نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کوئی بھی نہ دکھا سکا سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمان عالم دین نے کھڑے ہو کر کہا بالکل، ہمارے نبی نے اعلان کیا یا ایھا الناس، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اس نے کہا پھر تو مسلمان جیت گئے کہ یہ اعلان صرف ان کے نبی نے کیا ہے۔ پھر اس نے کہا دوسری بات ہے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے۔ تمام ادیان والوں سے، تمام مذاہب والوں سے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں کہ جن پہ لوگ عمل پیرا ہو سکے؟ یہودیوں سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں کون سی تسبیح پڑھا کرتے تھے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عیسائیوں سے یہی سوال کیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ عیسائی بھی لاجواب ہو گئے، باقی مذاہب والے، مختلف ادیان والے وہ بھی لاجواب ہو گئے۔ صرف مسلمانوں نے کہا بالکل، ہمارے پاس ہمارے نبی کی تمام عبادات تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہمارے پاس محفوظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کچھ محفوظ ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو مسلمان جیت گئے کہ دعویٰ بھی ان کے نبی نے کیا پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہونے کا، اور تعلیمات بھی ان کی محفوظ ہیں۔ تو پھر اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جس پہ سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تعلیمات تو چلو محفوظ ہیں، لیکن یہ امکان ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور کوئی دوسرا نبی آ جائے، پھر تو اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ لہذا کوئی ایسا نبی جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، کوئی ایسا نبی ہو تو ہم اس کی اتباع کر لیں گے۔ یہودیوں سے کہا کیا تمہارے نبی نے دعویٰ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عیسائیوں سے پوچھا کیا تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں؟ تو عیسائی بھی لاجواب ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو خوشخبری دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ سوائے مسلمانوں کے کہ مسلمان عالم دین نے کہا بالکل ہمارے نبی نے یہ اعلان کیا ہے انا خاتم النبیین، کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نبی۔ تو اس نے کہا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ پھر اس نے کہا انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا کیے گئے جو اس نبی کی حقانیت کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ملے۔ تو
تمہارے انبیاء کا کوئی معجزہ جو ابھی تک باقی ہو، کیونکہ جس نبی کی نبوت نے، رسالت نے باقی رہنا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا معجزہ بھی تو کوئی باقی ہوگا۔ عیسائیوں سے پوچھا تمہارے نبی کا کوئی معجزہ جو اب تک باقی ہو، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے ان کی زندگی کے ساتھ، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو معجزات بھی ختم۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ید بیضاء اور عصا کا معجزہ تھا، لیکن ان کی زندگی کے ساتھ ختم۔ صرف مسلمانوں نے کہا ہاں ہمارے نبی کا معجزہ اب بھی باقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور تا قیامت رہے گا۔ قرآن مجید کا چیلنج، قرآن مجید کا چیلنج تھا کہ الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ۔ پہلے قرآن مجید کا چیلنج تھا کہ قرآن کی طرح کوئی اور قرآن بنا کر لے آؤ۔ جب نہ لا سکے، قرآن نے چیلنج میں تخفیف کی کہ بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس جیسی بنا کے لے آؤ، لیکن نہ لا سکے، پھر چیلنج میں مزید تخفیف کی کہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ، لیکن وہ بھی نہ لا سکے۔ اور تا قیامت قرآن کا یہ چیلنج ہے۔ تو اس نے کہا کہ معجزہ بھی اسی رسول کا باقی، اعلان بھی اسی رسول نے کیا، تو معلوم ہوا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور اسلام ہی ایسا دین ہے کہ جس کو اختیار کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان پوری انسانیت کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔